المرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ انسان چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، علم کی چاہے کتنی منزلیں وہ طے کر چکا ہو، دنیا کی اہم ترین ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن میرے بھائیو پھر بھی یوں سمجھیں کہ وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ سیکھنے کا جذبہ، علم کو طلب کرنے کا جذبہ، یہ ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو ہمیشہ آپ کی اصلاح کرے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ میں سیکھنے کا جذبہ نہیں رہا، آپ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ اپنے استاد کی بات قبول نہیں کر سکتے، آپ اپنے مسئلے اصلاح کرنے والی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ میں سیکھنے والا ہوں۔ اگر میں اس محفل میں، اس مسجد ابراہیم خلیل میں 5 منٹ کا درس میں نے سنا، مجھے کیا ملا؟ میں نے کیا سیکھا؟ سننے کے بعد اگلا سوال یہ بنتا ہے میں نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے؟ یہ آپ کے دل کا خوبصورت ترین احساس ہے جو دن بدن آپ کے وجود میں نکھار لائے گا، جو دن بدن آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا۔ اور یاد رکھیں، دین کی ترقی بھی اسی احساس میں ہے اور دنیا کی ترقی بھی اسی احساس میں ہے کہ آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ موجود ہے۔ میرے بھائیو، اس جذبے سے، اس طالب علمی کی منزل سے دو لوگ محروم ہیں۔ دو قسم کے لوگ اس احساس سے بہت زیادہ محروم ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم کے الفاظ ہیں کہ دو لوگ کبھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ پہلا کون ہے؟ المستحی، وہ اتنا شرمندہ رہنے والا ہے کہ جائز سوال بھی نہیں کرتا۔ آپ جائیں کسی محفل میں بیٹھے یا مسجد میں ہی بیٹھے، دوسری محفلوں کو چھوڑیں، 10 15 20 بندے ہوں، آپ وہاں کہہ دیں کہ کوئی دینی سوال ہے مجھ سے پوچھے، 20 بندوں میں سے جن کو صحیح طریقے سے نماز بھی نہیں آتی، کوئی آپ سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کہاں سیکھے گا؟ جس نے پوچھا ہی نہیں ہے، جو اتنا شرمندہ ہو گیا۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس حد تک اگر شرمندگی پہنچ جائے جو ناجائز ہوتی ہے، وہ آپ کو طہارت پاکیزگی کے تمام مسائل سے محروم کر دے گی۔ آپ سیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے، آپ کبھی اچھے استاد بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ میں شرمندگی اتنی آ گئی کہ اس نعوذ باللہ فضول شرمندگی نے آپ کو سیکھنے سے بہت زیادہ محروم کر دیا۔ اور عموماً طالب علم بھی اکثر وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس سوال کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ میرے رب نے اس بات پر ابھارا ہے، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو پوچھو نا، سوال تو کرو۔ آپ کو کس نے کہا خاموش بیٹھ جاؤ؟ آپ کو کس نے کہا مولوی صاحب کی بات پر اندھا اعتماد کر؟ آپ کو کس نے کہا کہ مذہب کا مکمل ٹھیکہ مولوی صاحب کو دے دو؟ آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کا کام ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا مکمل ٹھیکہ پنڈت جی کے پاس ہے، ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ وہی کام اگر ہم مسلمانوں میں آ جائے تو ہم علم سے زندگی بھر کے لیے محروم ہو جائیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے المستکبر، جو اتنا تکبر میں ہے، اتنا انا پرست ہے کہ وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ چھوڑیں جی، مجھے پتا ہے مولوی صاحب کیا بتائے گا میں جانتا ہوں۔ اکثر لوگ آپ کو یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے تو سب کچھ پتا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ کیا سنائے گا، یہ کیا بیان کرے گا۔ اتنا متکبر ہے کہ اس کو بات سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔
اسے جرت ہی نہیں ہوتی کہ کسی کی بات سن سکے۔ وہ احساس پیدا کریں، وہ احساس پیدا کریں جس کی وجہ سے آپ سیکھنے کے قابل ہو جائیں، چاہے آپ بزرگ ہیں، چاہے آپ کی بڑی عمر ہے، خود کو علم سے کبھی محروم نہ کریں۔ اب سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی عالم ہوگا؟ اتنا بڑا علم رب نے دعا سکھائی سورہ طٰہٰ میں، فرمایا کہو نا پیغمبر، رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے کہا تم مانگو، تم سوال کرو، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حالانکہ سب سے بڑے عالم کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی یہ تربیت دی گئی کہ آپ مانگیں، آپ سوال کریں۔ اور پھر ایک جگہ پہ ہمارے پیغمبر نے علم حاصل کرنے کے احساس کا تذکرہ کیا اور بڑے عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا۔ آپ ذکر کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء، دونوں چلے، 3 واقعات درمیان میں پیش آئے۔ چھوٹے بچے کے قتل کا مسئلہ، اللہ کے کلیم نے سوال کر دیا۔ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنے کا مسئلہ، کلیم کو مانا تھا لیکن پھر بھی سوال کر دیا۔ کشتی میں سوراخ کرنے کا مسئلہ، خضر علیہ السلام نے منع کیا تھا لیکن رب کے کلیم تھے، وہاں پر بھی بول پڑے۔ بات بظاہر اگر سمجھ نہ سکے تو سوال نہیں کر دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خضر نے تو کہہ دیا تھا نا، کلیم ھذا فراق بینی و بینک، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب وہ احساس کا تذکرہ آتا ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم سیکھیں کہ اس محفل میں بیٹھ کے مجھے کیا ملا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کاش کہ ایسا ہوتا، حالانکہ وہ دور گزر گیا، ایسا ہونا تو نہیں ہے، لیکن ایک طلب، ایک احساس، ایک سیکھنے کا جذبہ۔ فرماتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا، اللہ کا کلیم سوال نہ کرتا، تھوڑا سا صبر ہی کر لیتے، رب کے کلیم تیسرا سوال نہ کرتے تو ہمیں سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام سے کچھ اور مل جاتا۔ یہ تڑپ ہے، یہ ایک احساس ہے جو میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہماری خرابی، ہماری نعوذ باللہ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو 10% بھی نہیں جانتے میرے بھائی، 10% بھی نہیں جانتے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور پھر سوال کرنے والے کتنے ہیں؟ پھر سیکھنے والے کتنے ہیں؟ سمجھنے والے کتنے ہیں؟ مسجدوں میں بیٹھنے والے کتنے ہیں؟ میرے بھائیو آئے یہ اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں۔ دنیا کی ترقی بھی اس احساس میں نظر آتی ہے اور آخرت کی ترقیاں یہاں پر ضرور ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 2 قسم کے لوگ علم سے محروم ہیں اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔